معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ اردو ناولز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناولز پڑھنے والوں کے لیے بہترین کلیکشن پلے لسٹ میں تمام اقساط کے ساتھ موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تمہیں پتہ ہے اسما، میں حنین سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں نے کبھی اسے اپنا نصیب نہیں مانا تھا، بس اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، اور اللہ پاک نے اسے میرے صبر کے بخش میرے نصیب میں لکھ دیا۔ تمہاری محبت سچی ہے اور وہ اللہ کو بھی منظور ہے، تو کوئی بھی اسے تم سے چھین نہیں سکتا، اور اگر اللہ پاک نے تمہارا نصیب کسی اور کے ساتھ لکھا ہے تو وہ کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ حنین انہیں پورے بازار میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا اچانک اسٹیشن آ نکلا تھا اور مریم کے منہ سے اپنے لیے اعتراف محبت سن کر ساکت رہ گیا تھا۔ مریم، مجھے تمہاری محبت کا پہلے دن سے معلوم تھا، ہمیشہ ہی مجھے اب تمہاری آنکھوں کے ہر رنگ میں صرف وہی دکھائی دیتا تھا، خوشی میں زبان پر پہلا نام اسی کا ہوتا تھا، اسما۔ حنین نے آج یہ کر دیا، اس کے ساتھ یہ ہوا، آج اس نے کسی وجہ سے تمہاری تعریف کر دی۔ میں خاموش تھی تو بس اس لیے کہ اگر وہ تمہارا نصیب نہ ہوا تو اس کی محبت تمہارے دل کے کسی کونے میں خود بخود دم توڑ جائے گی۔ اگر میں تمہیں اچھے دلاسے دے کر سہانے دنیا کے سپنوں میں چھوڑ دیتی اور وہ تمہارا نہ ہوتا تو تمہیں غم منانے کے لیے میں مل جاتی، اور قسم کی محبتوں کی ایسے ہی ختم ہو جانا چاہیے، اور اچھا کیا جو اپنی مثال دے دی۔ مجھے شہریار سے محبت ضرور ہے، مگر اگر میرے اللہ کو میرا ساتھ اس کے ساتھ منظور نہیں تو میں صبر کر لوں گی۔ وہ اپنے ہاتھ الٹے کرتی آنسو پوچھتی ماہام کی طرف دیکھنے لگی، جو شاکسی دونوں کو باری باری سن رہی تھی۔ اسما نے مریم کو ماہام کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی محبت آج ماہام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی تھی، اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ دوسری طرف حنین کو مریم سے شرمندگی ہونے لگی اور شہریار سے جلن۔ مریم نے فضا میں گہرا سانس لیا اور ماہام کو دیکھ کر بات شروع کی۔ ماہام آپی، پلیز اب گھر جا کر امی یا کسی کو مت بتا دیجیے گا۔ مریم اور اسما ایسی فضول باتیں کرتی ہیں، آپ کی کوئی لو اسٹوری نہیں ہے، ایک تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ ہم پر بھی محبت کرنا حرام ہے، اور دیکھو حنین میرا نصیب تھا، مجھے مل گیا، اور اگر کیا معلوم شہریار اسما کا نصیب ہو اور اسے بھی مل جائے۔ مریم ایک نظر اسما پر ڈالتی محبت سے بولی، ایک بار پھر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی ہلکے سے دباتی آنکھوں سے حوصلہ دیتی مسکرائی۔ ماہام نے غور سے ان دونوں کے پیار کو دیکھا۔ یا اللہ میرے خدا، تم میں سے کوئی ایک بھی لڑکا ہوتا تو کب کا دونوں آپس میں ہی شادی کر لیتی، اتنی محبت۔ اور مریم، فار یور انفارمیشن، مجھے بھی کسی سے محبت ہوئی تھی، میں کسی اور مٹی کی نہیں بنی ہوئی، تم دونوں جیسی ہی بنی ہوں، مگر میری قسمت میں اس کا ساتھ نہیں تھا، اس کے لیے اپنے جذبات پر بند باندھ لیے۔ ہم میں سے 80% لڑکیاں ماں باپ کی خوشی کی خاطر اپنا من پسند ہمسفر نہیں چن سکتی، کیونکہ ہمیں اس بات کی اجازت ہمارا معاشرہ نہیں دیتا، اور بعض دفعہ زیادہ محبت ہی یک طرفہ اسما جیسی ہوتی ہے، جو بس دل تک کسی ہی محدود رہتی ہے۔ اس پر بھی اسما کا دل ڈوبا تھا، چہرے کے عمر رنگ کے ساتھ آنکھوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، جہاں یکدم سے دنیا بھر کی افسردگی اتر آئی تھی۔ آخر حنین دوسری طرف سے ہوتا جلدی سے ان سے کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہوا اور پیچھے سے ایسے چلنے والے انداز میں ماہام کو آواز لگائی جیسے وہ ابھی ابھی وہاں پہنچا ہو۔ ماہام آپی، آپ سب یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ کو پورے بازار میں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ وہ 3 شاپرز بیگز جن میں ماہام اور مریم کا سامان تھا اٹھا کر بالکل ان کے پاس آ گیا۔ اسما نے اپنا سامان اس کے ہاتھ میں نہ دینے میں ہی عافیت سمجھی، اور بعد میں مریم نے اسما کے روزے کی وجہ سے خود اٹھا لیا۔ وہ تینوں اب خاموش ہو چکی تھیں، مغرب کا وقت بھی قریب تھا، اس لیے ایک رکشہ کرایا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئیں۔ پورے راستے حنین کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اسما کی محبت شہریار ہے، وہ اپنی خوشی کی خاطر اپنی محبت کے ساتھ ناانصافی کیسے کر سکتا ہے۔ دوسری طرف مریم کی ان کے لیے محبت کا انکشاف بھی کافی انوکھا اور الجھن کے ساتھ سرور بخش رہا تھا کہ اس کے ساتھ بھی اللہ پاک نے کوئی ناانصافی نہیں کی تھی، اس کو اس کی محبت نہیں ملی، مگر وہ کسی کی محبت کا مقدر ضرور بنا تھا۔
جس پر اسے فخر ہو رہا تھا۔ وہ فیصلہ اب خدا پر چھوڑ چکا تھا، وہ جان چکا تھا وہ مریم کی محبت کو ٹھکرا بھی دے تب بھی اسما کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں بن سکتی۔ پورا راستہ سب کی الگ الگ سوچوں میں خاموشی سے کٹا۔ آخری کار روزہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور کچھ ہی وقت بعد اگلے دن عید کا اعلان جاری کر دیا گیا۔ اسما نے روزہ مریم کے گھر کھولا تھا مگر مغرب کی نماز اپنے گھر آ کر ادا کی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت کٹھن اور آزمائشوں بھرا تھا۔ ابھی عشاء کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی کہ شہریار اپنی ماں کے ساتھ مٹھائی کی ٹوکری، بہت سے گفٹ اور کپڑوں کے ساتھ اسما کے گھر میں داخل ہوا۔ اسما جو خاموشی سے کچے کھلے برآمدے میں اپنی ماں کے ساتھ چارپائی پر خاموشی سے بیٹھی، بازو گھٹنوں کے گرد پھیلائے کیاریوں میں سے سرخ گلاب کو تکے جا رہی تھی جو اندھیرے میں بلب کی پیلی روشنی سے پوری شان سے کھلے جگمگا رہے تھے۔ دروازے کی آہٹ پر بھی اس کی توجہ نہ ہوئی کہ اچانک سے خالہ کی اونچی آواز میں سلام کرنے پر اچانک سے سر موڑے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں شہریار اب اپنے ہاتھ میں پکڑے گفٹ اور کپڑے اٹھائے بجائے ان کی طرف آنے کے سیدھا اسما کے کمرے میں بڑھ گیا۔ اس کے بیڈ پر ساری چیزیں رکھ دیں اور اس کی نظر بیڈ کے سرہانے کی طرف گئی جہاں اس کے دیے ہوئے گفٹ کی بند ڈبیا اور ساتھ ہی چین پڑی تھی۔ شہریار نے ہلکے سے لب کاٹے تھے۔ اسے سمجھ آ گئی اسما کو اب تک اس گفٹ میں چھپے لفظوں کا مطلب معلوم نہیں ہوا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی کچی مٹی اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ اسما خالہ کو ملتی سیدھا کچن کی طرف نکل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت خالہ اور شہریار اس کے لیے کیا لینے آئے ہیں۔ اسما نے جوس اپنے کمرے کی الماری میں رکھا تھا اس لیے اسے خالہ اور شہریار کے لیے جوس لینے اپنے کمرے میں جانا پڑا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی جہاں پہلے ہی شہریار پوری شان سے کھڑا ہوا چیزوں کو بغور مشاہدہ دیکھ رہا تھا۔ وہ چین جو اس نے اسما کو گفٹ میں دی تھی وہ اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ اسما اسے کمرے میں دیکھ کر یکدم مضطرب سی ہو گئی۔ بغیر اس کی طرف دیکھے جلدی سے الماری کی طرف بڑھی اسما۔ شہریار کی آواز پر یکدم اسما کا سانس رکا تھا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایسا ریئیکٹ کیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو اور جلدی سے الماری سے اورنج جوس نکالتی پلٹی ہی تھی کہ وہ بالکل اس کے قریب آ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسما کی جان حلق کو آنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہریار میرے سامنے ایسے کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ یا اللہ، مجھے نکال دے یہاں سے۔ میں اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتنے قریب سے محسوس کرتی اپنا دم توڑ دوں گی۔ بس بچا لے مجھے یہاں سے۔ وہ دل ہی دل میں اس کے سامنے سے اپنے غائب ہو جانے کی دعائیں کرنے لگی کہ اچانک سے شہریار نے اس کے سامنے اپنی دی ہوئی چین لہرائی جس کے ہاتھ کا رخ بالکل اسما کی طرف تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ چین میں نے صرف تمہارے لیے کیوں لی تھی؟ کیا اس میں چھپے مطلب کو غور سے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی؟ اس کا دل ایسے تھا جیسے ابھی سننے سے باہر نکل آئے گا۔ دھک 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 دھک۔ مجھے جاننا ہے۔ وہ جلدی سے اس کی سائڈ سے ہوتی نکلنے لگی تھی کہ اچانک اس کی کلائی شہریار کی گرفت میں آ چکی تھی۔ وہ لاچارگی سے آنکھوں میں حیرانی سموئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر شہریار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس وقت نہ اسما کی یہ حالت ہوتی اور نہ ہی وہ شخص اب تک کمرے میں ہوتا۔ اسما مجبور تھی، بہت مجبور۔ وہ چاہ کر بھی اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد نہ کر پائی اور گرفت بہت مضبوط تھی۔ می امور، وہ ساخت ہوئی تھی۔ مائی لو، آنکھوں میں نمی اترنے لگی، ہونٹ کپکپائے تھے۔ میری محبت۔ دماغ بھگ سے اڑا تھا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو لفظ سنے ہیں وہ خواب ہیں یا حقیقت۔ نمی لیا چمکتی آنکھوں سے حیرانگی کے ساتھ بے یقینی بھی تھی۔ کیا اب بھی کھل کر کسی اظہار کی ضرورت ہے؟ میں تو کہتا ہوں شہریار کو اسما سے محبت ہے، وہ بھی دیوانگی کی حد تک۔ وہ بھی تب سے جب سے اس نے ہوش کی دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا، تب سے جب اسے محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، تب سے جب سے اس نے امریکہ جا کر ہر پل ہر لمحہ اسما سے ہی ملنے کا انتظار کیا تھا۔ وہ اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہر شخص بآسانی سن سکتا تھا۔ خالہ شہریار اور اسما کا رشتہ پکا کرتی، اس کے اماں ابا کو مٹھائی کھلاتی، اسما کو شہریار کے نام کروا چکی تھیں اور بتا چکی تھیں کہ شہریار بچپن سے اسما کو پسند کرتا ہے۔ اور حیرانگی بھی ہوئی تھی کہ مگر اپنی بیٹی کے نصیب پر خوش بھی۔
عید کے دوسرے دن دونوں کا نکاح تھا اور شادی 1 مہینے بعد طے پائی تھی۔ اسما کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلنے لگے۔ اسے آنسوؤں سے بہتر اظہار کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہ ملا تھا۔ یہ چین اب میرے پاس تمہارے لیے تمہاری امانت ہے جو میں تمہیں اب تمہارے نکاح کے بعد اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ ابھی میں چاہ کر بھی تمہاری پاکیزگی اور معصومیت کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بہت کنٹرول کیا ہے میں نے اس پر، اس لیے جلدی سے یہ جوس باہر لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں پوری رات تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے بٹھا رکھوں۔ وہ جلدی سے ہوش میں آئی، تھک دھک کرتے دل کے ساتھ باہر کی طرف بھاگی تھی، اور باہر سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ پھر جلدی سے دامن بجاتی کچن کی طرف کھولی۔ پیچھے سے وہ اس کی تیزی پر جی بھر کر مسکرایا تھا۔ چین کوٹ کے جیب کے اندر اپنے دل کے پاس شرٹ کی جیب میں ڈالتا آہستہ باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پلیز۔